تو یہ سامنے آ رہا ہے کہ یار ایک ہی پرابلم ہمیں ہو رہی ہے ہر میچ میں, وی لیٹ اپوزیشنز اسپنرز بول اکارڈنگ ٹو دیئر فیلڈ, کہیں پہ بھی نہ فیٹ یوز کر رہے ہیں نہ ان کو بڑے شاٹ مارنے جا رہے ہیں, اور مڈ آن مڈ آف اگر اوپر بھی ہے تو ایون سلو پچ پہ جب وکٹ ٹو وکٹ بولنگ شروع ہوتی ہے تو ہم ایریل اوپر سے شاٹ نہیں مارتے, جس کی وجہ سے ہم پھنس جاتے ہیں. اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ لوک پیپل وانٹ ٹو نو دس, یو گائز یو نو کین ایکسپلین اس کلیئر ٹو می ایز ویل کہ ہاؤ کم ان کی جب بیٹنگ آتی ہے اپوزیشن کی, وہ اسپنرز کو نکل کے بھی مار رہے ہوتے ہیں, ان سائڈ آؤٹ بھی جا رہے ہوتے ہیں, سویپ بھی مار رہے ہوتے ہیں. ہر انڈیویجول کے خلاف ایک اپنا ایک پلان تو ہوتا ہے, بٹ اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہو پائی جسٹ بیکاز مجھے لگتا ہے کہ انڈر پریشر نظر آئے کلیئرلی, جس کی وجہ سے اپنے پراپر شاٹس ایگزیکیوٹ نہیں. انڈر پریشر تو موین ہر کوئی ہوتا ہے نا بڑے میچوں میں. دو ہی تھاٹ ہے, وکٹ گرے گی, وکٹ گرے گی, یہ وکٹ بچانی ہے. یہ ذرا دیکھیں موین جو آپ بات, یہ ذرا دیکھیں جو وسیم بات کر رہے ہیں, لک ایٹ دی فٹ ورک دیٹ انڈین بیٹسمین آر یوزنگ. کمانڈ ہوتی ہے نا بیٹسمین کی, دیکھیں بیٹسمین کی کمانڈ ہے. کمانڈ کا مطلب یہ کہ وہ پازیٹیو فریم آف مائنڈ میں کھیل رہا ہے. آپ پہلے سے بھی ڈرے ہوئے ہوں گے یار میں شاٹ ماروں گا تو میں آؤٹ نہ ہو جاؤں, میں آؤٹ نہ ہو جاؤں, کریز نہیں چھوڑوں میں. اب یہ ذرا ہمارے بیٹرز بھی دیکھ لیں, آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں. ہم نے ابھی دیکھا کہ کس طریقے سے انڈین ہے, یہ ذرا آپ دیکھیں بالکل کریز میں, یہ دیکھیں بیک فٹ پہ کریز کے اندر کھڑے کھڑے کھیل رہے ہیں. آپ ایون فاسٹ بالر پہ بھی وکٹیں گری ہیں, وہ بھی کریز سے باہر اسٹیپ آؤٹ ہی نہیں کیا اسپنرز کو. بالکل آپ پریشر اسی طرح تو کریٹ کرتے ہیں کہ آپ کہیں بھی بال کو ذرا سا بھی ٹاس کریں یا فلائٹ دیکھیں تو اس کو نکل کے پش کریں ٹورڈز دا گیپ. وہ انڈیویجول ایک تو پلاننگ, اور جیسا ہم دیکھتے ہیں وہ بالکل بھی کہیں بھی مجھے نظر نہیں آیا انٹینٹ پاکستانی کسی بھی بیٹسمین کا کہ یار کسی بھی انڈیویجول. بمراہ کو آپ کھیل رہے ہیں, اس نے بڑی اچھی کپتانی کی, انیشلی اس کا گیند سوئنگ نہیں, اس نے فوراً ہٹا دیا اور پھر اس کو اس وقت لے کے آیا جہاں پہ گیند تھوڑا سا ریورس ہو گیا تھا. ریورس کے لیے بھی انہوں نے پریپیئر کیا بال کو اکراس دی سیم پکڑ کے, جس طرح انہوں نے بالنگ کیا یو نو کہ بال بنا پھر لے کے. کلپ میں لاسٹ بال جو دیکھا, آئی تھنک جو بھی بیٹسمین تھا اس نے جو گیند روکا, لگ رہا ہے جیسے ٹرین کی کھڑکی نہیں بند کرتے ایسے کر کے ویسے. دیٹ شوز کہ ان کو گگلی نہیں سمجھ آ رہی. افتخار ہمارا سب سے ایکسپیرینس اور امپورٹنٹ پلیئر ہے مڈل آرڈر کا, تو جب مڈل آرڈر پہ 5 یا 6 پہ آپ آؤ گے تو آپ کو اسپنر ہی ملنے ہیں ون ڈے کرکٹ میں. وہ آپ کو کسی نے آگے گلتارے نہیں چھوڑنے کہ آپ نکل کے ماری جاؤ, آپ نے شاٹیں بنانی ہیں. نہیں, لیکن میں وسیم ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں, ایک تو جگہ پہ گلتارے دیے گئے ہیں ہمارے بیٹسمینوں کو, وہ اس پہ بھی نہیں اترے نیچے پچ پہ. اف یو گو بیک اینڈ یو سی دیٹ, یہ مشوے بتائیں گے آپ کو. تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں, جو کلدیپ یادو تھا اس نے 84 پوائنٹ سم تھنگ ایوریج پہ اس پیس پہ وہ بال کر رہا تھا ان ہز فرسٹ 8 اوورز, لیکن لاسٹ 2 اوورز جب وہ آیا, جب اس نے وکٹس لی ہیں تب اس نے وہ 82 پہ آ گئی اس کی پیس, اس نے چھوڑے کیونکہ وہ ایک ٹائم ایسا تھا, بال بھی تھوڑا پرانا ہو چکا ہوا تھا. دیکھیں اسپنر کو کھیلنے کا ایک ہی طریقہ ہے, جب تک اسپنر ڈرے گا نہیں آپ سے, آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. جو ڈفرینس ہم لوگوں نے دکھایا وہ ڈفرینس یہ ہے کہ انٹینٹ دوسرے جو بیٹرز ہیں ان کا بہت اچھا ہے, وہ دے لک ٹو اسکور رنز اگینسٹ اسپن. اگر ہمیں کوئی بال تھوڑا شارٹ آف لینتھ مل جائے گا, تھوڑا آگے مل جائے گا, تو ہم اس پہ رن بنائیں گے, ہم خود سے کچھ نہیں کریں گے. تو اسپنر, کوئی بھی کوالٹی اسپنر جو ہے وہ آپ کو آرام سے رنز نہیں بنانے دیتا. تو مجھے یہ لگتا ہے اسکل ہم لوگوں میں ضرور ہے, صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا دلیر ہونے کی دیر ہے. دلیر ہوں گے یہی پلیئرز جو ہمارے ہیں, انہوں نے کیا بھی ہے اور کریں گے بھی. ہم نے دیکھا ہے جو انڈیا کے ساتھ میچ ہوا تھا میلبرن میں, جس میں افتخار نے بہت اچھے چھکے مارے تھے اور بہت بڑا گراؤنڈ تھا وہ, تو یہ ان میں اسکل ہے. صرف یہ ہے کہ وہ جو ڈر ہے اندر آؤٹ نہ میں ہو جاؤں. جوان بھی ایل بی ڈبلیو بچے اور بابر بھی بچے, تو ان کو وہیں سمجھ جانا چاہیے تھا یار ادھر کراس شاٹس نہیں لگیں گے, ہم سیدھا ٹارگٹ کریں. وہ انفارچونیٹلی نہیں کیا دونوں نے. انفیکٹ یہ جو اننگ ختم ہونے کے اختتام پر کلدیپ کا جب انٹرویو کیا ہے تو کلدیپ یادو نے کہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ تو ٹرائی کر ہی نہیں تھے پاکستان کے بیٹسمین, اور رضوان تو بالکل بھی نہیں ٹرائی کر رہے تھے. 10 اووروں میں 35 رن دیے اور 2 وکٹیں لی ہیں. اب شعیب ملک نے اس دن ایکسپلین کیا ہمیں کہ کلدیپ جیسا اسپنر جو وکٹ ٹو وکٹ کرتا ہے اور ساتھ میں گگلی بھی کرتا مڈل سے ہی ہے, وہ باہر نہیں جاتا. سو اس کو آپ نکل کے سیدھا مارنے کی کوشش کرو, مڈ آن یا مڈ آف. اگر گگلی کرو تو مڈ آف جاؤ, اگر مڈ آئے تو مڈ آن جاؤ. سب سے بڑی چیز ہے وسیم بھائی کو لمبا ٹرن نہیں ہو رہا, اس کا لمبا ٹرن اگر نہیں ہے تو آپ جب تھرو دا لائن نکل. بابر اعظم ہز بیٹنگ ٹوڈے, آج بھی بڑی زبردست انہوں نے نصف سینچری کھیلی ہے مصباح بڑے بہترین طریقے سے. لیکن میرا ایک سوال ہے مصباح, اگر آپ دیکھیں رضوان اور بابر اعظم دونوں کو,
ایک سموٹ ہمیں پلیٹ فارم ملا تھا ہمارے اوپنرز کی طرف سے. عبداللہ شفیق نے 20 رن کیے, اس کے بعد امام الحق نے 36 رن کیے, تو اس کے بعد بابر, رضوان, آئی ایم لوکنگ ایٹ دا اسٹرائک ریٹس ایکچولی عبداللہ کے بھی اور امام کے بھی, اینڈ آئی ایم لوکنگ ایٹ دا اسٹرائک ریٹ آف دی ادر سائڈ, انڈین سائڈ, اینڈ دس از ہیوج ڈفرنس. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو سٹارٹ ملتا ہے اور آپ کے رنز فرسٹ 20 to 30 رنز آر ڈیفیکلٹ, اور اتنے پریشر میچ میں سٹارٹ آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے. ونس یو گیٹ سیٹلڈ, اس کے بعد آپ کو ڈومینیٹ کرنا چاہیے. انیشیلی بہت اچھے شاٹس بھی مارے, رنز بھی ہوئے, بٹ ڈفرینس کہاں کریٹ ہوا؟ اسپنرز جب آئے بولنگ کرنے کے لیے. اسپنرز پہ اگر آپ تھوڑا سا وہاں پہ چارج کر دیتے, ان کو انڈر پریشر کر دیتے, تو میرے خیال میں اسٹوری ڈفرینٹ ہوتی. بیسیکلی وی لیٹ دیم بول. ایون دین آئی تھنک ٹل 30th اوور وی ور ان دا کنٹرول, 150 آن دا بورڈ. فرام دیئر اگر ہم سوچیں جو پچ کی سچویشن تھی, اس پارٹنرشپ کو ہم لے کے جاتے, کنٹینیو کرتے آگے, 200 تک یہ دونوں کھیلتے, تو مجھے لگتا ہے کہ 300 رنز پھر بھی پاکستان لگ رہا تھا کہ پاکستان کر سکتا ہے سلو پچ پہ. اور 300 رنز یا 290 رنز, اسٹوری کوڈ ہیو بین ٹوٹلی ڈفرینٹ. تو یہ جس طریقے سے سٹارٹ لیا, اچھا کھیل رہے تھے, اس کو جب تک آپ کنٹینیو نہیں کریں گے, بڑا نہیں کریں گے, جیسے روہت شرما نے سٹارٹ لیا اور انہوں نے میچ ایک سائڈ پہ کر دیا اوپر سے, یہی یہاں پہ کر رہے ہیں سارے پلیئر. اب جیسے کہ رضوان پچھلے میچ میں کھیلے, عبداللہ شفیق کھیلے, آپ اگر اپنے سٹارٹس کو تھرو کریں گے اور ایک ہی مومنٹم میں کھیلیں گے, بھائی آپ سیٹل ڈاؤن ہو گئے. اس پچھلے میچ میں رضوان نے اور عبداللہ نے سیٹل ہونے کے بعد اٹیک کیا, پھر اگلی ٹیم کو پھر بالکل انڈر پریشر کر دیا. یہاں پہ ہم, مجھے لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی اس میچ کا پریشر لیا ہم نے, کوشش کی, ویٹ کیا کہ رنز ہو, وہ پھر پریشر بلڈ ہوتا ہے, اور سڈنلی جب وکٹ گری ہے تو ایک دم جو ہے وہ ہمارا کلیپس ہوا وہاں پہ. اس میں کیا ہوتا ہے, جیسے مصباح بھائی کہہ رہے ہیں کہ سیٹ ہوئے تو ان کو وہ لمبے رنز بنانے چاہیے تھے. دیکھیں اس ٹائم پہ کنڈیشنز چینج ہوئی. جب آپ سلو پچ پہ کھیلتے ہیں تو جیسے ہی بالز پرانے ہوتے ہیں, تو جس طرح آپ پہلے کھیل رہے تھے اس طرح نہیں آپ سے کھیلا جائے گا. پھر آپ کو تھوڑے اٹھا کے شاٹس کھیلنے پڑتے ہیں, آپ کو ڈاؤن دا گراؤنڈ کھیلنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اننگز اگر آپ 50 میں جا رہے ہیں تو وہ 80s میں چلی جاتی ہے, 100s میں چلی جاتی ہے, جو کہ دوسری ٹیمز کر رہی ہیں. تو یہ ایک ایسا ایریا ہے جس میں امپروو کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ سیٹ ہو گئے ہوئے ہیں, آپ میچ کو ریلیٹ کر سکتا ہوں. ICC چیمپئنز ٹرافی جو 2017 میں ہوئی تھی, جب ہم لوگ پہلا میچ ہارے تھے, آئی واز پارٹ آف دا ٹیم. وہ بھی ایسا ہی کوئی میچ تھا جو ہمارا پہلے برمنگھم میں میچ ہوا تھا, اور وہاں پہ بڑی ایک میٹنگ ہوئی تھی, اور اس میٹنگ میں میں نے بھی بات کی تھی, اور میں نے ایک ہی چیز پہ ایمفسائز کیا تھا. اب وہ یہ تھا کہ مشکل ٹائم ہوتا ہے جب آپ ایسا میچ ہارتے ہیں, اتنا ہائی وولٹیج گیم ہو, اور اس کے بعد جب آپ ہارتے ہیں تو ہر بندہ ڈاؤن ہوتا ہے, اور ہم بھی ڈاؤن ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے, بہت سارے ایسے فینز ہیں وہ بھی ڈاؤن ہیں اس میچ کو. آئی ایم شیور پلیئرز بھی ہوں گے. اس ٹائم پہ نہیں سمجھ آتی ہے, بٹ یہ ہٹ لینی چاہیے. جب آپ ہٹ لیتے ہیں تو آپ کا اندر والا انسان جاگتا ہے. یہ ٹائم ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا کہ یہ ہٹ لیں, جاگیں, اور دیکھیں آپ لوگوں نے سکسیس لی ہوئی ہے, نمبر 1 ٹیم ہے آپ. ایک ٹیم سے کبھی ایک میچ ہارنے سے کبھی بھی آپ برے نہیں بن جاتے, ایک میچ جیتنے سے آپ بہت اچھے بھی نہیں بن جاتے. لیکن صرف یہ ہے کہ جو جن چیزوں پہ کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اسپننگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہے, اس میں چینجز لے کے آئیں. جو آپ کا کہ جو ہٹس لگی تھی ایشیا کپ میں وہی کافی ہوں گی, مزید ہٹس لینی ہے ہم نے ابھی, اور بھی کیا. دیکھیں اٹس ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ, ابھی بھی 6 میچز ہیں. اگین میں نے انٹرو میں کہہ دیا کہ this is not the end. We still have a lot of games ahead of us. دیکھیں یہی 15 ہے نا ہمارے, اب ان سے ہی ہوگا. ابرار جو ہے وہ ویسے ہی آپ کے ایکچولی میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ بھی, before I go into this break. I think I'm going to make one more observation here. I think the observation is کہ ان 15 سے کوئی شکایت نہیں ہے, یہ جو 11 ہمارے 12 کھیلے ان سے کوئی شکایت نہیں. This is the best that we have available and this is the best that we have given into it. However, when I do the comparison, we look at what India is doing, وہ جو 11 اپنے گراؤنڈ میں اتار رہے ہیں وہ بہت زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. ایک گیپ واضح طور پہ 2 ٹیموں کے بیچ میں نظر آنا شروع ہو گیا ہے. تو گویا میں ان 11 کو تو بالکل بھی نہیں بلیم کر رہا. I think بابر اعظم اینڈ کمپنی, we are behind them all the way.